خلیفہ ہارون الرشید کے پاس ایک ملحد شخص آیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، تیرے عہد کے علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ضرور ہے، ان میں سے جو عالم و فاضل ہو اس یہاں ضرور ہونے کا حکم دیا جائے، حاضر ہونے کا حکم دیا جائے، تاکہ میں آپ کے سامنے اس کے ساتھ بحث کروں اور ثابت کر دوں کہ دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں۔ استغفر اللہ۔ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس وقت کے علماء میں بڑا نام اور افضل مقام تھا، لہذا ہارون الرشید نے آپ کے پاس پیغام بھیجا اور کہا، اے مسلمانوں کے امام، آپ کو اطلاع ہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص آیا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں، اور وہ آپ کو مناظر کی دعوت دیتا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، میں ظہر کے بعد آ جاؤں گا۔ خلیفہ کا پیغمبر آیا اور جو کچھ امام صاحب نے فرمایا اس کی اطلاع دی۔ خلیفہ نے دوبارہ پیغام بھیجا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اٹھے اور خلیفہ کے پاس آئے۔ ہارون الرشید نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو ساتھ لایا اور مقام بلند پر جگہ دی۔ سب امراء و وسا دربار میں جمع ہو گئے۔ ملحد نے کہا، اے ابو حنیفہ، آپ نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ امام صاحب نے جواب دیا، مجھے ایک عجیب بات پیش آئی اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ یہ کہ میرا گھر دریائے دجلہ کے اس پار ہے۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور دجلہ کے کنارے آیا تاکہ اسے عبور کروں۔ میں نے دجلہ کے کنارے ایک پرانی اور شکستہ کشتی دیکھی جس کے تختے بکھر چکے تھے۔ جو ہی میری نگاہ اس پر پڑی، تختوں میں اضطراب پیدا ہوا، پھر انہوں نے حرکت کی اور خود ہی اکٹھے ہو گئے۔ ایک حصہ دوسرے حصے سے جڑ گیا اور بغیر کسی بڑائی کے سالم کشتی خود بخود تیار ہو گئی۔ میں اس کشتی پر بیٹھا اور وہ کشتی بغیر ملح کے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف چلنے لگی۔ اس طرح میں نے دریا عبور کیا اور یہاں آ گیا۔ ملحد نے کہا، اے رسائے دربار، جو کچھ تمہارا امام و پیشوا اور تمہارے عہد کا افضل انسان کہہ رہا ہے اسے سنو۔ کیا تم نے ایسی جھوٹی بات کبھی سنی ہے؟ شکستہ کشتی بغیر کسی کاریگر کے کبھی خود بھی بنی ہے اور بغیر ملا کے خود بخود کبھی چلی ہے؟ یہ تو محض جھوٹ ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، اے کافر مطلق، اگر کسی کاریگر یا بڑائی کے بغیر کشتی از خود نہیں بن سکتی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ عظیم کائنات خود بخود وجود میں آ جائے؟ استغفر اللہ۔ اور جب کسی ملح کے بغیر کشتی خود نہیں چل سکتی تو یہ کیسے سمجھ لیا جائے کہ نظام کائنات بغیر کسی چلانے والے کے خود بخود چل رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس علمی بصیرت اور عجیب استدلال سے جہاں اور لوگوں کا ایمان پکا ہوا، وہاں او ملحد اور بے دین بھی راہ راست پر آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کا دل سے قائل ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔